سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، سرور کائنات، فخر کائنات، فخر موجودات، مولا کل، فخر الرسل، ہادی سبل، تاج الرسل، ختم الرسل، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے لیے، محترم سامعین، پچھلے 2 جمعہ سے میں آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر کچھ معروضات پیش کی تھی۔ پچھلے جمعہ کو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں کچھ معروضات پیش کی تھی۔ آج کا جمعہ میرے حضور کی تیسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں ان کی سیرت پر چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ محترم سامعین،
میں پچھلے جمعہ کو بھی عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی سیدہ کائنات میرے حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تو مانتے ہیں، مگر باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ انکار کرنے والے کوئی ڈھکے چھپے نہیں، بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ شیعہ لوگ ہیں جو میرے حضور کی باقی 3 لخت جگر کو نہیں مانتے۔ وہ کیوں نہیں مانتے؟ اگر وہ میرے حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلیم کر لیں تو پھر انہیں سیدہ رقیہ کے خامند حضرت عثمان غنی کو تسلیم کرنا پڑے گا، جس کے وہ دشمن ہیں۔ اگر وہ میرے حضور کی لخت جگر کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلیم کر لیں تو پھر حضرت کلثوم کے شوہر حضرت سیدنا عثمان غنی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ میرے حضور کی بیوی حضرت امی عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ پر بھی نعوذ باللہ اپنے وہ خطبہ کے اندر لعن طعن کرتے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی میرے حضور کی زوجہ حضرت امی عائشہ صدیقہ کو مان لیں تو پھر ابو بکر کو ماننا پڑے گا۔ اگر میرے حضور کی زوجہ حضرت حفصہ کو مان لیں تو پھر حضرت حفصہ کے باپ عمر بن خطاب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ مسئلہ ختم کر دیا کہ میرے حضور کی جو 3 باقی لخت جگر ہیں سیدہ زینب، رقیہ، کلثوم، ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کا نام ہی نہیں لیتے، صرف کہتے ہیں کہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ماننے والے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سیدہ کائنات کو بھی نہیں مانتے، مولا علی شیر خدا کو بھی نہیں مانتے، امام حسن و حسین کو بھی نہیں مانتے۔ اس پر ایک واضح دلائل موجود ہیں۔ اگر وہ مانتے ہوتے تو وہ کلمہ میرے حضور والا پڑھتے، وہ 5 نمازیں میرے حضور والی پڑھتے، امام حسن و حسین والی پڑھتے، مولا علی والی پڑھتے۔ اگر وہ اذان پڑھتے تو وہی پڑھتے جو مولا علی نے اپنے دور حکومت میں پڑھائی، وہی پڑھتے جو میرے حضور نے پڑھائی، وہی پڑھتے جو امام حسن و حسین نے پڑھی ہے۔ اگر ان کا وضو دیکھ لیں تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے شروع کیا ہے، لیکن وہ وضو تو اپنے پاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ گویا کہ ان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر کہا جائے نا کہ وہ دین اسلام میں داخل ہیں تو وہ بالکل بھی نہیں ہیں۔ میرے حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 لختی جگر نہیں بلکہ 4 لختی جگر ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، تو اس وقت جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سنتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لائی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام لائی، میرے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس وقت میرے حضور کی جو باقی لخت جگر ہیں، ان میں حضرت زینب ہے، رقیہ ہے، کلثوم ہیں، انہوں نے بھی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کی ہے۔ وہ کتنا خوشگوار، کتنا خوبصورت منظر اور سما ہوگا جب سیدہ کلثوم نے اور میرے حضور کی دوسری بیٹیوں نے میرے حضور کے ہاتھوں مبارکوں پر لبیک کہتے ہوئے میرے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوگی۔ تو دوستو، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو میرے حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ مدینہ کے اندر پہنچ گئے، کچھ دن گزرے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہجرت کر کے آ گئے، کافی زیادہ صحابہ کرام صحابیات بھی آ گئے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ مکہ کے اندر یا رسول اللہ میں آپ کی فیملی کی طرف دیکھوں تو وہاں پر کلثوم وہاں پہ ہے، حضرت سودہ وہاں پہ ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ کی بیوی ایمن وہ بھی وہاں پہ ہیں، حضرت اسامہ بن زید بھی وہاں پہ ہیں۔ یا رسول اللہ اگر میں اپنی فیملی کی طرف دیکھتا ہوں تو میری فیملی میں سے حضرت عائشہ وہاں پہ ہیں، حضرت اسماء وہاں پہ ہیں، حضرت رومان وہاں پہ ہیں، حضرت عبداللہ بن ابی بکر وہاں پہ ہیں، میری فیملی کے 4 فرد ہیں، آپ کی فیملی کے 4 فرد ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر مصروف ہیں، مسجد نبوی تعمیر کی جا رہی ہے تو وہ وہاں پر ہیں، ان کو کسی طریقے لایا جائے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر، امام الانبیاء کو لانے والا بھی تو ہے، میری فیملی کو لانے والا بھی تو ہی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خزانہ تھا نا، اس کا پھر منہ کھل گیا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ میرے حضور پہ قربان کر دیا تھا۔ ابو بکر صدیق کے جو خزانے کا منہ وہ پھر کھل گیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی جیب میں سے پھر درم و دینار نکالے، سواریوں کا اہتمام کیا، صحابہ کرام کا اہتمام کیا اور وہاں سے ان کو بھیجا، جاؤ مکے کے اندر یہ جی ہماری جو فیملی کے افراد ہیں ان کو مدینہ کی طرف لے کے آؤ۔ میں کہتا ہوں بھائی ابو بکر، میں تیری عظمتوں پہ قربان، تیری شان و صورت پہ قربان، تیری سیرت پہ قربان۔ وائے ابو بکر صدیق رسول اللہ کا وزیر خزانہ تھا۔ صدیق جان کی ضرورت پڑے تو صدیق حاضر ہوتا ہے، مال کی ضرورت پڑ جائے ابو بکر حاضر ہوتا ہے۔ یہی صدیق ہے، جب اسلام لے کے آیا، اسلام میں داخل ہوا تو لاکھوں کا مالک تھا، جب دنیا سے گیا تو جسم پر پرانا کفن تھا۔ وائے ابو بکر، وائے ابو بکر، تو کسی کے پاس اپنا بقایا چھوڑ کے نہیں گیا۔ اگر اونٹنیاں دینے کی باری آئی تو میرے حضور کے قدموں پہ نثار کر دی، مال دینے کی باری آئی تو مال بھی نچھاور کر دیا، جان دینے کی باری آئی جان بھی میرے حضور پہ قربان کر دی۔ یہ مکہ کی سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین پر ابو بکر کو مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا۔ جب ہوش آیا تو صحابہ کرام نے پکڑا، ابو بکر کو گھر کی طرف لے چلے۔ ابو بکر کہتا ہے نانا، زبان پہ پہلا لفظ ہے، میں اپنے جاؤں گا تو گھر نہیں جاؤں گا، آمینہ کے لال کے پاس جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق کو پکڑا، بے ہوشی کی حالت میں اٹھائے ہوئے میرے حضور کی محفل میں لائے۔ جو ہی ابو بکر کی نگاہیں میرے حضور کے بددعا کے مکھڑے پہ پڑی، جو ہی نگاہوں سے نگاہیں ملی تو شاعر نے کیا خوب کہا، دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، سونا اے جیا جگ وچول بدائی نہیں۔ وائے ابو بکر، اگر میرے حضور ہجرت کریں تو ساتھ ابو بکر ہجرت کرتا ہے، اگر میرے حضور کا گرانا ہجرت کرے، میرے حضور کے گرانے کے ساتھ ابو بکر کا گرانا ہجرت کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرا اللہ جس پر چاہے فضل فرما دیتا ہے۔ پھر کسی نے کیا خوب کہا، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ یہ قافلے کو لے کے مکہ سے مدینہ میں پہنچے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے۔ میرے حضور کے حکم پر ابو بکر صدیق اور میرے حضور کی فیملی کو حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر میں ٹھہرا دیا گیا، اور میرے حضور کا حکم ہوا کہ یہاں پر ایک حجرے کو تعمیر کیا جائے، تو وہاں پر سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حجرہ تعمیر کر دیا گیا۔ ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تو جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی رقیہ، وہ پہلے انتقال کر چکی تھی۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بڑے پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں۔ پہلے ان کے چہرے پر تبسم، مسکراہٹ، حشاشت و بشاشت تھی، اب پریشان رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ایک دن پوچھ لیا، اے عثمان خیریت تو ہے؟ پریشان رہتے ہو، آپ کے چہرے پر غم کے آثار رہتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یارو میرا جو حضور کے ساتھ حضرت رقیہ کی وجہ سے رشتہ تھا وہ رقیہ انتقال کر گئی ہیں، اب میرا جو حضور کے ساتھ رشتہ تھا کہ جب لوگ مجھے دیکھتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ عثمان آ رہا ہے، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو محمد کا دماد آ رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں،
میرے یاروں وہ میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے، وہ تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جا کے میرے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان سے پوچھا بڑا پریشان رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، اکثر دیکھا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی برسات ہوتی ہے، پوچھے تو صحیح کیا مسئلہ ہے۔ میرے حضور نے بلا کے پوچھا عثمان خیریت ہے، پریشان رہتے ہو؟ آپ کے یار کہہ رہے تھے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور چہرہ اشکبار ہوتا ہے، خیریت تو ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرا آپ کے ساتھ رشتہ تھا رقیہ کی وجہ سے اب وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، وہ تعلق ختم ہو گیا ہے جو حضرت رقیہ کی وجہ سے تھا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، عثمان غنی چلے گئے۔ اب ادھر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن حضرت حفصہ تھی، ان کے خامد بھی دنیا سے انتقال کر گئے تھے، اور ادھر حضرت عثمان کی زوجہ میرے حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ انتقال کر چکی تھی۔ حضرت عمر آئے، عثمان سے کہا عثمان میں اپنی بہن حفصہ کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اسے تیرے عقد میں دینا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کر لی۔ حضرت عمر سیدھے میرے حضور کے پاس چلے گئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حفصہ کو عثمان کے عقد میں دینا چاہا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے۔ تو میرے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے حضور نے فرمایا عمر پریشان نہ ہو، اللہ پاک تیری بہن کے لیے عثمان سے اچھا خامد تجھے عطا کرے گا، اور فرمایا کہ جو عثمان ہے اس کے لیے حفصہ سے زیادہ اچھی بیوی عطا کرے گا۔ تو اس کے بعد خود میرے حضور نے حضرت عمر بن خطاب کی جو بہن حفصہ تھی، ان کی جو بہن حفصہ تھی، اس سے میرے حضور نے خود نکاح کر لیا، اور کچھ ہی دن گزرے تو میرے حضور تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرے حضور کی پیشانی پر موتیوں کی طرح وہ پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، دیکھا کہ وہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، کچھ ہی لمحے گزرے تو میرے حضور نے فرمایا یارو مبارک ہو، میرے اللہ نے عرش بری پر میری دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان غنی کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو دوستو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ کائنات کا واحد ترین انسان ہے کہ جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، ورنہ آپ کو نسل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی ایسا فرد آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ اگر کسی کو مقام حاصل ہے، کسی کو فضیلت حاصل ہے، کسی کو شان حاصل ہے، تو صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت رقیہ جب انتقال کر گئی تو میرے حضور نے دوسری اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ اور یہ دوسری بات اس میں ایک بڑی اہم ہے کہ یہ نکاح میرے حضور نے عثمان کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ عرش بری پر میرے خدا نے عثمان غنی کے ساتھ کیا ہے۔ عثمان غنی کے ساتھ یہ جو دوسرا نکاح ہوا یہ میرے حضور نے نہیں کیا، بلکہ عرش بری پر میرے اللہ نے خود عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ جب یہ نکاح ہو گیا، ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ غزوہ احد پیش آ جاتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ میرے حضور کے دانت مبارک شہید ہوئے، لہو لہان ہوئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اسی حالت میں میرے حضور خون آلود تھے کہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلا کہ دانت شہید ہوئے ہیں، تو آگے بڑھ کر میرے حضور کا استقبال کیا اور عرض کی بابا جان مکہ کے اندر تو ہمارے دشمن تھے، وہاں پہ ہم پر ظلم ہوا، بابا جان آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر ہر طرح کا ظلم ہوا، ستم ہوا، مگر مدینہ کے اندر تو آپ کے چاہنے والے ہیں، مدینہ کے اندر تو آپ سے پیار کرنے والے ہیں، یہ کون بدبخت تھا جس نے آپ کے دانتوں کو شہید کر دیا؟ یہ کون تھا جس نے آپ کو لہو لہان کر دیا؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹی کلثوم پریشان نہ ہو، وہ مکہ کی سرزمین ہو یا مدینہ کی سرزمین ہو، وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، وہ دنیا کا کوئی خطہ ہو، دنیا والے مجھ پر ظلم کرتے رہیں گے، میں پوری دنیا کو اخلاق کا درس دیتا رہوں گا۔ یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کچھ ہی دن
رہنے کے بعد، زندہ رہنے کے بعد یہ بھی انتقال کر گئی۔ جب یہ انتقال کر گئی، میرے حضور عثمان غنی کے گھر میں تشریف لائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے حضور آگے بڑھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، اس روایت کو مسند احمد کے اندر بھی نقل کیا، مشکات شریف کے اندر بھی نقل کیا، اور طبقات ابن سعد کے اندر بھی نقل کیا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ہر بیٹی کو تیرے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ تجھ سے اچھا داماد کوئی نہیں ہے، مجھ سے اچھا سسر کوئی نہیں ہے۔ یہ بیٹی بھی انتقال کر گئی۔ جب انتقال کر گئی، اب عورتوں نے رونا شروع کیا۔ عورتیں زور سے چلا رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، ان کی آواز باہر سنائی دے رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے اندر آئے۔ جب اندر آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سختی سے ڈانٹا کہ اونچی کیوں چلا رہی ہو، تمہاری آواز باہر کیوں آ رہی ہے؟ تو میرے حضور تشریف لائے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک طویل حدیث ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ عمر تم خاموش ہو جاؤ۔ عمر جب خاموش ہو گئے تو پھر میرے حضور نے فرمایا، یہ عورتوں سے فرمایا کہ یہ تمہارا چلانا، تمہارا چیخنا اور ہاتھوں کو نکالنا اور ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ میرے حضور نے فرمایا جو آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اور دل مغموم ہو تو یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ تم نوحہ کر رہی ہو، چیخ رہی ہو، چلا رہی ہو، ماتم کر رہی ہو، سینہ کو بھی کر رہی ہو، یہ رب رحمان کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو میرے حضور نے چیخنے سے، چلانے سے بھی منع فرمایا۔ اس کے بعد میرے حضور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ پانی لایا جائے اور اس کو ابالا جائے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو بیری کے پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ یہ حقیقت میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے پانی کے اندر پتے ڈال کر اس کو ابالا جائے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پانی ابالا۔ ابالنے کے بعد میرے حضور نے فرمایا کہ ام کلثوم کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے۔ جب کفن دینے کی باری آئی تو کفن بھی کسی عام کپڑے سے نہیں دیا گیا بلکہ میرے حضور کے پاس جو کالی کمبلی تھی اس کے اندر ام کلثوم کو کفن دیا گیا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی طرح غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد جب جنت البقیع میں لے گئے، جنت البقیع میں پہنچے تو میرے حضور کا چہرہ اشکبار ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل مغموم ہے، آنکھوں میں آنسوں کی برسات ہے۔ صحابہ کرام میرے حضور کی طرف دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں کہ میرے حضور کی پہلی بیٹی حضرت زینب بھی انتقال کر گئی، دوسری بیٹی رقیہ بھی انتقال کر گئی، اب تیسری بیٹی ام کلثوم وہ بھی انتقال کر گئی، اور میرے حضور کے 3 لخت جگر حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت طیب طاہر یہ بھی انتقال کر گئے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میرے 6 بچے دنیا سے انتقال کر گئے اور میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور اسی حالت میں جب قبر تیار ہو گئی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قبر مبارک تیار ہے؟ تو میرے حضور اٹھے اور قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر کے اندر اترے، قبر کے اندر خود لیٹے، پھر باہر نکل کے پھر باہر آ گئے تو میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرے حضور کے چہرے پر تبسم ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، وہ آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، چہرے پر حشاشت و بشاشت ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ بڑے مغموم تھے، بڑے پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ اشکبار تھا، اور ابھی آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر میں نے ابھی اللہ سے دعا کی ہے، اے اللہ میری بیٹی کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ جب میں قبر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے میری بیٹی کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، میری بیٹی کی قبر کو جنت کی خوشبو سے معطر فرما دیا ہے۔ اس کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا، ام کلثوم کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ آج کہتے ہیں لوگ قبر پر دعا نہیں کرنی چاہیے، ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، میرے حضور نے خود اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر قبر پر کھڑے ہو کر اپنی بیٹی رقیہ کے لیے دعا کی ہے۔ اور دعا کیا تھی کہ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اے اللہ میری بیٹی ام کلثوم کو جنت میں سبقت لے جانے والے عثمان بن مظعون کے قافلے میں شامل فرما۔
اس لیے قبر پر کھڑے ہو کر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، یہ مانگنی جائز ہے، میرے حضور نے خود دعا مانگی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ خالق لم یزل ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔